کتنا اہتمام فرمایا کہ بھئی جلدی نہ کرنا. اب پڑھ لکھے طبقے میں طلاق بہت زیادہ ہو گئی اور اس کی وجہ عدم برداشت ہے، اور ہائر سوسائٹی میں طلاقیں بہت زیادہ ہیں، نہ لڑکے میں برداشت ہے نہ لڑکی میں برداشت ہے، اور ادب آداب نہ کسی نے سکھائے ہیں نہ کسی نے بتائے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے، گھر مٹ رہے ہیں، گھر ختم ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میاں بیوی آپس میں نہیں جڑ سکے اور ان کے ساری کوشش کے باوجود، لڑکی کوشش کر رہی ہے نہیں کام بنا، لڑکا کوشش کر رہا ہے نہیں کام بنا، تو پھر ایسا کرو کہ ایک بڑا آدمی آ جائے لڑکے کے رشتہ داروں میں سے اور ایک آ جائے لڑکی کے رشتہ داروں میں، دونوں مل کر وہ بیٹھ کر ان کی صلح صفائی کی کوئی بات کریں. اگر پھر بھی نہیں ہے تو پھر طلاق ہے. لیکن طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ. یہ جو کٹھی تین عدالت میں گئے، لکھو تین، اور منہ سے بھی بولے تھے کٹھی تین، پھر اپنے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے کہ اب رجوع بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو شریعت میں طلاق کا طریقہ کیا ہے کہ جب عورت پاک ہو تو اس کو ایک طلاق دے. ایک طلاق کے بعد یہ الگ ہو گئے لیکن رہیں گے ایک ہی گھر میں، تو علماء فرماتے ہیں کہ لڑکی اپنے آپ کو خوب تیار کر کے رکھے، زیب و زینت اختیار کر کے رکھے کہ شاید خامند کا دل مائل ہو جائے، اور کوشش ہو کہ دل مائل ہو جائے. اگر اس کا دل مائل نہیں ہوتا تو جو 3 طلاق سے کام لینا ہے وہ ایک سے ہی ہو جاتا ہے، ایک طلاق سے بھی ختم. لیکن دوبارہ کبھی ندامت ہو اور دوبارہ رشتہ قائم کرنا ہو تو راستہ موجود ہے کہ بھائی آؤ جاؤ دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں. عدت گزر جانے کے بعد ایک کے بعد ہم نکاح کر لیتے ہیں، اور عدت کے اندر جب چاہے رجوع کر لے. پھر نہیں دل کھلا تو چلو بھائی دوسری طلاق دے دو، تیسری مت دو. الطلاق مرتان، 2 طلاقیں ہیں، تیسری کو روک لو، مت دو. نہیں کوئی، چونکہ اس کے بعد ضرورت ہی کوئی نہیں تیسری طلاق دینے کی. ایک طلاق دینے کے بعد طلاق دینے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر الگ ہونا ہے تو ہو گئے، اور اگر جڑنا ہے تو جڑنے کا راستہ موجود ہے. اور اگر زیادہ ہی غصہ ہے تو 2 دے دیا بس کرو. اب طلاق مرتان، اب تیسری مت دو. فامساک بمعروف و تسریح باحسان، پھر ایسا کرو کہ صلح کر لو اور آپس میں مل جاؤ، گلے مل جاؤ. اور اگر صلح نہیں ہے تو پھر اس کو روانہ کرو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، احسان کے ساتھ، دھکے دے کر نہیں، لڑائیوں کے ساتھ نہیں. ایک والد نے مجھے فون پہ، وہ ایک نوجوان آیا، کہا جی وہ بس آپ کا ایک فون ہوگا میرا گھر آباد ہو جائے گا. کیا ہوا؟ کہ بس وہ میں نے طلاق دے دی ہے تو اب وہ والدین بھیج نہیں رہے، تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو صرف طلاق کہا تھا تو بس وہ. تو میں نے اس کے والد کو فون کیا تو اس نے کہا جی آپ صورتحال سن لیں، اس کے بعد آپ جو کہیں گے میں کر دوں گا. کہ اس نے مجھے بلایا، میں اس کے گھر گیا ہوں تو میری بیٹی زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور یہ اس کو مار رہا تھا، اور مارتے مارتے کہہ رہا تھا لے جائے اس کو، اور ساتھ گالیاں دے رہا تھا. میں نے اس کو طلاق دے دی ہے. 3 دفعہ اس نے میرے سامنے کہا. میں نے کہا تو بدبخت، تو میرے پاس کیا کرنے ہے؟ اپنے گھر کو آگ لگا کے اب مجھ سے کون سی فائر بریگیڈ چاہتا ہے جس سے میں تیرے گھر کی آگ بجھاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے طلاق مرتان ہے، پھر امساکم بمعروف ہے اور تسریح باحسان ہے. کیا خوبصورت بات ہے کہ اب اگر صلح ہو گئی ہے تو پچھلی باتیں یاد نہیں کرنی. امساکم بمعروف، تو نے یہ کیا تھا، تو نے مجھے طلاق دی تھی، میں نے تمہیں طلاق دی تھی، ان باتوں کو دفن کر دو، مٹا دو. اور اگر فارغ ہونا ہے تو پھر اس کو عزت اور احترام سے روانہ کرو، قطع تعلق نہ کرو.
نفرت نہ پیدا کرو، لڑائی نہ پیدا کرو، جھگڑا نہ پیدا کرو، دشمنی نہ پیدا کرو. یہ ساری باتیں ہمارے ہاں دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے قرآن کا. تفصیل سے سورہ بقرہ میں 3 رکوع اس پر آ رہے ہیں. میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیا. 12واں 13واں 14واں 3 رکوع مسلسل طلاق پہ آئے ہیں، طلاق پہ آئے ہیں، طلاق پہ آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے رشتے آباد رکھے، سب کے گھر آباد رکھے. گھروں کو توڑنے والی کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں. سن کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 99% جو گھر ٹوٹتے ہیں اس زبان کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں. 1% کوئی اور سبب ہوتا ہے، لیکن چلو تھوڑا سا نیچے آ جاؤ. 95% گھر اس زبان کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، 5% کوئی اور اسباب ہوتے ہیں. تو بچوں اپنے زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو، اور زندگی بھر کا ایک سبق ہے برداشت کرنا سیکھ لو. میرے نبی کا فرمان ہے یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم. شریف آدمی اپنی بیوی سے دب کے چلتا ہے، اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے. کمینے کا لفظ استعمال، کتنا خوفناک. لئیم نافرمان بھی نہیں کہا، بدمعاش کمینہ کہا. جو پستی کی آخری حد کے لیے اردو میں جو لفظ ہے وہ کمینہ ہے. ہمیں کمینہ عورت بیوی کو دبا کے رکھتا ہے، شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے. پھر آپ نے فرمایا لَأَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا. تو آپ نے فرمایا مجھے کمینہ بن کے رہنا منظور نہیں ہے، مجھے کریم شریف بن کے چاہے مجھے دب کے چلنا پڑے مجھے یہ منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں کہ میں کمینہ بن کے زندگی گزاروں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ نہیں گزارا ہو رہا تو کہا لڑو نہیں، تسریحم بے احسان، تعلق بھی رکھو، سلام دعا بھی رکھو. مقدر میں نہیں تھا، نہیں ہو. تو بھائیو اللہ تعالیٰ، بچوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، آپ میرے نبی کی زندگی کو سمجھانے والے بن. نیت کرتے ہو نا؟